نیکی کا ارادہ کرو، اللہ تمہیں تمہاری نیکی کا اجر دیتا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی قسم کھا کر کہا کہ اگر صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا نا تو تم قیامت کے روز مجھ سے لے لیں. صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقہ 70 گنا کو ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے نا. ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں اتنا کچھ ملتا، یا ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ان سب نعمتوں کو لے سکتے، ہے نا. اللہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. صدقے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا. آج آپ اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی دیں نا، وہ آپ کو ریٹرن میں 10% ہو کے زیادہ ملے گا. آپ کو 10 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب اگر صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم ہوگا تو مجھ سے لے لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا. یہ وہ کہتے ہیں نیکی کرو اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. نیکی کر اور دریا میں ڈال. کہ نیکیوں کا اجر جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے روز دے گا. کچھ نیکیوں کا صلہ آپ کو اس دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن انسان ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان ہے نا، انسان کا وقت سے جلاتا ہے. انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ ہاں بھی اس کے ساتھ میں نے اتنا بھلا کیا، میں نے اس کو اتنا کچھ دیا، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ تو یہ ہوا نا کہ نیکی کر کے آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. کیا جب آپ نے کسی کی طرف کچھ بھیجا تو آپ منتظر ہے کہ کل کو مجھے بھی اس کی طرف سے کچھ آئے، کچھ ریسیو ہو مجھے بھی. تو یہ تو نیکی نہ ہوئی نا، احسان کا بدلہ احسان ہے نا. نیکی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نیکی کریں لوگوں کے ساتھ. ایسے نیکی کریں کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے تاکہ لینے والے کو بھی شرمندگی محسوس نہ ہو کہ مجھے 4 بندوں میں کھڑے ہو کے فلاں جو ہے نا مجھے میری مدد کر رہا ہے. ہر انسان کا دل چاہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میں خود سے کماؤں، میں خود سے کماؤں، میرے پاس بھی یہ سب نعمتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری یہ ایک مڈل کلاس وہ ہے نا، ایک مڈل کلاس طبقہ، کیا ہم نے انہیں رکھا ہوا نا اس طرح. اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کیا جنہیں بہت زیادہ دیا. اللہ تعالیٰ کو جنہیں میں نے بہت زیادہ رزق دیا وہ یہ گمان نہ کرے کہ میں اس سے بہت راضی ہوں، اور جسے رزق نہیں دیا، بہت کم دیا، تھوڑا سا مال دیا، وہ یہ گمان نہ کرے کہ میں اس سے ناراض ہوں. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھے. جتنا اللہ نے آپ کو دیا آپ اس میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن جتنا بھی امیر شخص ہے کھانے کو سے 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے نا، سونے کے لیے تو صرف 4 کی اتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے نا. آپ چھوٹا ہو، مطلب غریب ہو، امیر ہو، کھانے 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے سب میں. آپ کے اعمال، آپ کی گئی نیکی، آپ کے ہاتھ سے کی گئی نیکی آپ کے کام آئیں گی. اس کا خراب ہے کہ زندگی کا نہیں پتا آج ہے کل نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آج مال دیا، آپ اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کل کو کوئی پتہ نہیں آپ کی اولاد میں سے کوئی دیتا یا نہیں دیتا. ایٹ لیسٹ ابھی کا آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا، آپ کے ہاتھ کی دی ہوئی نیک کو آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ تم نے فلاں بندے کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے، کہ مومن کو صرف خوش کر دینا، اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے نا، اسے صرف خوش کر دینا، اس کا اتنا اچھا ہے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کے بندوں کی فکر کی، اللہ کے بندوں کو خوش رکھا. کوشش کیا کریں جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کی واپسی کو منتظر نہ رہا کریں کہ آپ نے نیکی کی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے لیے، رضا کے لیے، نہ کہ اس بدلے میں کہ آج میں اس کے ساتھ کروں گا تو کل یہ میرے ساتھ بھی کرے. احسان کا بدلہ احسان تو ہے، لیکن انسان جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے نا تو یہ نہ سوچے کل کو پتہ نہیں حالات کیا رہتے ہیں. آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس نہ ہو تو کل کیا حالات رہتے ہیں. آپ جن کی طرف بھیج رہے ہیں کل کو کوئی اس قابل نہ ہو سکے کہ آپ کو ریٹرن میں کچھ دے سکے تو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں نا کہ میں نے اس کی طرف فلاں چیز بھیجی تھی، اس نے آج تک میری طرف کچھ نہیں بھیجا.
سوچ ہے نا، ہم ایک معاشرہ ہے نا ہمارا، ہر بندہ سوچتا ہے اس چیز کو، خواتین بہت سوچ رہے تو دیکھیے میرے نا تو میسیج سب کے لیے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بچوں کو ابھی سعادت دیں گے نا صدقہ کرنے کی، اپنے ہاتھ سے مال غریبوں میں بانٹنے کی، خرچ کرنے کی اللہ کے راہ میں، تو انشاءاللہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے نا تو ان کی عادت پختہ ہو جائے گی، آپ کے کہے بغیر وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے. لیکن جو جیب تنگ ہوتا ہے نا، تنگ نظر، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ محتاجی بڑھا لیتے کہ جب اب مانگتے رہو. ساری زندگی وہ بندہ مانگتا رہتا لیکن وہ رہتا مقروض کیا. آپ نے مقروض تو نہیں بننا ہے نا، اس لیے اللہ نے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی مال دیا تو اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کو دگنا بڑھا کے واپس کرے گا انشاءاللہ. یقین رکھیے اللہ کی ذات پہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرنے والے، وہ ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. چاہے ایک ان کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دست کے اندر اس میں سارا جہان، کچھ نہیں ہے جو سے چھپا ہو، وہ تو دلوں کے حال تک کو بہتر جانتا ہے. آپ کس نیت سے صدقہ کریں، آپ کس نیت سے نیکی کریں، وہ سب جانتا ہے. ایمان والوں کا کام کریے نا دھوکہ دینا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. آپ سے نے فرمایا مسلمان ہر کام کر سکتے، مومن جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا. لیکن افسوس آج کل سوسائٹی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. آپ کا کیا آج، آپ کا کیا کل آپ کے سامنے آئے گا. جو آج بوئیں گے آپ وہ کل کاٹیں گے. مکافات عمل ہے نا، اگر آج آپ کسی کا برا چاہیں گے، مال کو سین کا جوڑ کر رکھیں گے، غریبوں میں خرچ نہیں کریں گے، کل کو جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو آپ کو بھی دینے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھے ہو. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں جب بھی باہر نکلے. اور ہاں ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں ریمائنڈ کر لیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا تو سامنے والے کو دیتے ہیں یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ بالکل صحیح سلامت ہے، یہ کما سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جسے چاہا اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگے، عافیت مانگے کہ آپ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، راہ ہدایت دے. خود کمائیں اپنی حلال روزی، خود کمائیں اپنے ہاتھوں سے، خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. اور اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں ایسے شخص کو جو کما سکتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں آپ کے در تک بھیجا نا، آپ کے گھر تک، تو اپنے خالی نہ جانے دیں، انہیں دیں، ضرور دیں، اور دعا کریں ان کے لیے، دعا خیر کریں کہ اللہ آیا تو تھا پر اسے تیرے نام پہ مانگا، میں منع نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جان کی مدد کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت، اس کو عافیت دے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نا، وہ دوسروں کے حق میں تو قبول ہوتی پہلے اس کے اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں بھی دوسروں کو شامل رکھیں، اور یقین رکھیں اللہ کی ذات پہ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں. اللہ نے آپ کو تھوڑا رزق دیا، تھوڑے رزق پہ راضی ہوجائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ آپ کا مال، نہ آپ کی جان، نہ مال، نہ اولاد کچھ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، وقت پہ صدقہ خیرات کرتے رہیں. جب باہر نکلیں کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کرتے رہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ صدقہ جو ہے نا بلاؤ کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ رحمتہ النبیین. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خد تک کے لیے اللہ حافظ.